من حمزه ونفخه ونفثه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ذات ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے پیارے اور محبوب نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حمد و ثنا کے بعد تمام علماء کرام اور تمام سامعین حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دینی پروگرام کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ یہاں پر تشریف لائے اور قابل تحسین ہے یہاں کے ہمارے نوجوان بھائی جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی یہ کاوشیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور ہر وقت کی وہ بڑی ضرورت ہے، انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق۔ اس نسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے کائنات کے لیے نرم مزاج بن کر تشریف لائے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اپنے پیارے اور محبوب نبی اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق اور اعلیٰ اخلاق صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے نہیں دشمنوں کے لیے بھی، آزادوں کے لیے نہیں غلاموں کے لیے بھی، الغرض تمام انسانیت کے جتنے طبقات ہیں آپ ان سب کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں جس محبت کے انداز میں آپ کے لیے الفاظ قرآن میں نازل فرمائے، وہ تمام انسانیت قیامت تک ان الفاظ کو سنتی رہے گی، اور یہ گواہی جب تک قرآن موجود ہے اس میں موجود رہے گی۔
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بڑی شہادت، بڑی گواہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے حوالے سے اس کائنات والوں کو بتلائی اور آگاہ کیا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ محترم بھائیو، جہاں ہم اپنے پیارے نبی اور رسول سے علیہ السلام محبت کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم آپ کے اخلاق عالیہ کے متعلق کچھ معلوم کر لیں اور پھر آپ کا جو اخلاق عالیہ ہے اس کو اپنائیں اور اپنے اوپر نافذ کریں۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے نبی سے بڑھ چڑھ کر محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، پھر افسوس ہے ہم آپ کا اعلیٰ اخلاق اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ اس اعلیٰ اخلاق پر کیوں نہیں چلتے کہ جو اعلیٰ اخلاق آپ لے کر آئے؟ آپ اندازہ کیجئے، جو بھی نبی اور رسول اس کائنات میں تشریف لایا، سب سے پہلی دعوت توحید کی، اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور توحید کے بعد آپ کی نبوت کا، رسالت کا، بعثت کا جو مقصد تھا، توحید کے بعد اس کو آپ نے اخلاق کے اندر محصور کر دیا۔ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا کہ جو نبی، جو رسول آیا، انہوں نے اخلاق کی تعلیم دی اور اخلاق کی عمارت کی بنیاد ڈالی۔ اس اخلاق کی عمارت کی تکمیل میں کر رہا ہوں۔ اس اخلاق کی جو عمارت ہر نبی نے اس کی بنیاد رکھی، اس کی تکمیل میں کر رہا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ اخلاق حسنہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آخری پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے اور توحید کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، اچھا اخلاق، اس کے فوائد دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اچھا اخلاق اپنائیں گے کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا، ہمیں اس کا نفع نہیں ملے گا۔ اچھا اخلاق اپنائیں گے کیا کچھ ہوگا؟ آپ اندازہ کیجئے، اچھے اخلاق کے حوالے سے دنیا کے اندر فوائد، دنیا میں عزت اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے عزت دینی ہے۔ دونوں جہانوں میں اللہ نے عزت عطا فرمانی ہے۔ اچھا اخلاق یہ مومن کی شان، مومن کی پہچان ہے، اور جبکہ بد اخلاقی مومن کی شان نہیں ہے۔ بد اخلاقی کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ نفاق کا حصہ ہے۔ بد اخلاقی، گندی زبان، یہ نفاق کی علامت ہے، مومن کی شان نہیں ہے۔ اخلاق اچھا یہ ہر خیر کی چابی ہے۔ اچھا اخلاق ہر خیر کی چابی ہے۔ معاف کیجئے گا، آج ہم جو پریشان ہیں، آج ہم پر جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، بے برکتی ہے، بد امنی ہے، بے روزگاری ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، کبھی ہم نے سوچا اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے اخلاق کو نہیں اپنایا۔ بد اخلاقی نحوست ہے،
بد اخلاقی بے برکتی ہے، بد اخلاقی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا، توجہ چاہیے آپ کی، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ جامع ترمذی ابو داؤد کی صحیح حدیث، فرمایا کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ان اکمل المؤمنین، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری حدیث آپ سن رہے ہیں کہ مومنوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ قیامت کے دن بھی دیکھیں، جب ترازو کے اندر مسلمانوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، اعمال کو رکھا جائے گا، اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی جائے گی جس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، جو ترازو میں رکھی جائے گی اس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاق حسنہ ہے۔ فرمایا کہ ان ما اسکل فی المیزان فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ قیامت کے دن مومن جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، نمازیں، روزے، صدقات، نوافل، فرائض، تمام اعمال تولے جائیں گے، ان سب میں سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ سب سے بھاری کیا چیز ہوگی؟ اچھا اخلاق ہوگا، جس کو آج ہم نے پیچھے کر دیا ہے، جس کو آج ہم نے بہت معمولی حیثیت دی ہوئی ہے، وہ اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق ہے۔ تمام اعمال میں ما من شیء اثقل فی المیزان، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ترازو میں، میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی، کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ یہ اخلاق کیا ہے؟ سب سے زیادہ بھاری ہوگا۔ تو میں آپ اس اخلاق پر توجہ دیں، اچھا اخلاق اپنائیں، اور اس طرح ہمارا کردار اچھا اخلاق ہو کہ لوگ کہیں اگر امت کا اخلاق یہ ہے تو نبی کا اخلاق کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ امت کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہنے پر مجبور ہوں کہ جب امتیوں کا اخلاق یہ ہے تو ان کے نبی کا اخلاق کا کیا کہنا ہے؟ آئیے دیکھیے اس اچھے اخلاق کے حوالے سے انسان کتنے اونچے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے اخلاق کی حیثیت نہیں، اخلاق سے کوئی مقام نہیں ملتا۔ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح روایت، آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن لا یدرک درجہ قائم اللیل و صائم النہار۔ فرمایا کہ ایک مومن آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے کیا مقام پا لیتا ہے؟ مومن آدمی کمزوری کی وجہ سے دنیا میں نفل روزے نہیں رکھ سکا، رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا، لیکن اس کا اخلاق اچھا تھا، اس کا اخلاق عمدہ تھا۔ دن قیامت کے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس اچھے اخلاق والے کو جس کا دنیا میں کوئی بڑھ چڑھ کر عمل نہیں تھا، نہ نفل روزے تھے، نہ رات کو قیام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر فائز کرے گا جو دنیا میں نفل روزے رکھتا تھا، جو دنیا میں راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا تھا، اللہ اس کو اس مقام پر فائز فرمائے گا۔ کوئی معمولی بات ہے ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنا، روزوں کا اہتمام کرنا، گرمی کے دنوں میں نوافل کو نہ چھوڑنا، کتنی مشقت والا کام ہے، چوٹی کا عمل ہے، لیکن ایک شخص
ان اعمال کو نہیں کر سکا لیکن اخلاق اچھا اپناتا رہا اور اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے محفوظ کرتا رہا جو بد اخلاقی میں آتی ہیں اور نحوست میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ان المؤمن لیدرک درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، اللہ تعالیٰ اس کو نفل روزے داروں کا جو مقام ہوگا اس پر فائز فرمائے گا، جو تہجد پڑھنے والوں کا مقام ہوگا اللہ اس کو اس پر فائز فرمائے گا۔ تو محترم بھائیو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور ہمارا اخلاق اگر ہم موازنہ کریں، تقابل کریں، تو محترم بھائیو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ہماری زبانیں، ہمارے کردار، ہماری بول چال، ہمارے معاملات، کیا کہوں، میری زبان اجازت نہیں دیتی میں اس کی وضاحت کر سکوں۔ کہاں آپ کا اخلاق تھا؟ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو کیا کہا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ ایک قرآن جو لکھا ہوا ہے کتاب کی شکل میں، اور ایک قرآن کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ ان کا اخلاق تھا۔ تو آپ کا اخلاق کا نمونہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو اپنائیں۔ مسلمان بھائیوں، محترم سامعین، اخلاق ہمارا اگر بہتر ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جو اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، تعصب ہے، قومیت ہے، لسانیت، جو یہ خرافات ہمارے ہاں موجود ہیں، اخلاق اگر بہتر بنا لے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز اخلاق حسنہ، ہم نمازی ہیں، ہم دیندار ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ رسول سے محبت کرنے کا، لیکن اخلاق اگر ہم دیکھیں ہماری زبان کیسے استعمال ہوتی ہے، ہماری زبان پر کیا الفاظ ہوتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے جس زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے اسی زبان سے گندی گالی نکلتی ہے، جس زبان سے اللہ کا پیارا نام لیا جاتا ہے اسی زبان سے بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، جس زبان پر پیارے پیغمبر کا اسم گرامی لیا جاتا ہے اسی زبان پر گھٹیا الفاظ ہمارے ادا ہوتے ہیں۔ کتنے الفاظ، خطرناک الفاظ، تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ زبان ایک ہی ہے، اس سے قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، اس سے احادیث بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام بھی لیتے ہیں، اور پھر اسی زبان پر نازیبا الفاظ کہ اللہ کی پناہ ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کی زبانوں پر، ہماری ماؤں بہنوں کی زبانوں پر کوئی احتیاط نہیں، بڑے بڑے خطرناک الفاظ نکلتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، جس وجہ سے آج ہر والدین پریشان ہے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ بچے گھروں میں سیکھتے ہیں۔ جو زبان، جو لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں، بڑے استعمال کرتے ہیں، وہی زبان چھوٹے سیکھتے ہیں، آگے استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے عجیب عجیب قسم کی گالیاں دیتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ ہم نے اخلاق کو چھوڑا ہوا ہے کہ اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں، اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اس زبان کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے گا زبان کیا استعمال کی اور زبان کو کہاں خرچ کیا۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بنیں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بنے، اخلاق کو اچھا بنانا ہوگا۔ دیکھیے آپ نے حدیث میں کیا فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ سب کو؟ کس نے فرمایا ہے؟ میرے آپ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ تم سب میں سے میرے نزدیک محبوب اور پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق اچھے ہیں تو ہم نبی کے محبوب، نبی خود گارنٹی دے رہے ہیں اچھے اخلاق والا میرا محبوب ہے۔ اور کہیں فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم سب میں بہترین وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میرا کردار اچھا ہے، لیکن اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہم سب کی اصلاح ضروری ہے، ہم بھی محتاج ہیں اچھے اخلاق کے، پورا معاشرہ محتاج ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا اس موضوع کی بڑی ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے، اس کو بیان کرتے رہنا چاہیے، اس پر بولتے رہنا چاہیے جب تک معاشرے سے یہ چیز ختم نہیں ہو جاتی اور معاشرے کی اصلاح نہیں ہو جاتی۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے جو خواتین جہنم میں زیادہ جائیں گی، اللہ تعالی ہماری خواتین کو محفوظ رکھے، اللہ ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو جہنم سے پناہ میں رکھے، بچا کر رکھے۔ تو فرمایا کہ جہنم میں جو خواتین زیادہ جائیں گی، زیادہ جانے کا سبب یہ ہے کہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں۔ اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے۔ اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے خواتین جہنم میں جا رہی ہیں، اور اگر اخلاق اچھا ہے تو اچھا اخلاق جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اب ہم کہاں جانا چاہیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ ظاہری بات ہے جنت میں جانا چاہیں گے تو برے اخلاق سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں، اچھے اخلاق کو اختیار کریں تاکہ جنت مل سکے۔ بہرحال ٹائم زیادہ ہو چکا، علماء کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، خصوصی خطاب آپ کے سامنے وہ کریں گے۔ تھوڑا بہت میں نے گزارا کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کے لیے، آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا اخلاق بہتر سے بہتر ہو، اخلاق حسنہ ہمارے مزاجوں پر، ہماری طبیعت پر غالب آ جائے، اور بد اخلاقی اور دیگر جو اخلاق کے منافی امور ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔